نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 تا 90 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آخری کتاب آ گئی قرآن مجید، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن مجید ان کی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آخری نبی کے آنے سے پہلے، آخری کتاب کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی دونوں دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح کی دعائیں کافروں پر، مشرکوں پر۔ فلما جاءہم، اور جب اللہ نے یہ عطا کر دیے، ما عرفو، جسے انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا، کفروا بہ، انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ بھی ساتھ ہی بتا دی کہ ان لوگوں نے انکار کیا بغین، ضد میں آ کر، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغض اور عناد کی وجہ سے، کہ یہ آخری پیغمبر ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ نبیوں کا جو سارا سلسلہ ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے چلا ہے، اکثر انبیاء ادھر سے ہی آئے ہیں۔
اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف سید الانبیاء والمرسلین اکیلے تشریف لائے. تو ان کو دکھ یہ تھا کہ یہ آخری نبی بھی ہماری لڑی سے آنا چاہیے تھا. حالانکہ دونوں ہی بابا جی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے، نہ کوئی تعصب اور اناد والی بات ہے. خواہ مخواہ ضد کی ہے انہوں نے. تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ انہوں نے ضد اس بات کی ہے اَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ نے اپنا فضل، نبوت اور رسالت اپنی مرضی سے نازل کر دیے. تو تمہیں پوچھ کے نازل کرتے؟ انسانوں سے پوچھ کے نازل کرنا تھا کہ اللہ کس کو نبوت اور رسالت دیں آخری جو دینی ہے. قطعاً یہ فضول سی بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ یہ انکار کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوتے چلے گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. عزیز بھائیو، یہ آیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو چکی ہے. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور اس دنیا سے بھی اب رخصت ہو چکے. اب تا قیامت نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی. یہی نبوت اور رسالت تا قیامت چلے گی، یہی کتاب تا قیامت چلے گی. اب کوئی نبی اور رسول بھی نہیں آنا. جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا اس کو ان دونوں پر ایمان لانا ہوگا، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی اور اس کی کتاب قرآن مجید پر بھی. اگر کوئی شخص آج قرآن پر ایمان نہیں لاتا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا یا اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان ایک ہی صورت میں قابل قبول ہوگا کہ آپ قرآن پر اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو قبول ہوگا. تو آج کے ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں قومیں، خصوصاً یہودی جو ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. جانتے پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ان کو صرف ضد اسی بات کی تھی کہ یہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں آ گئے. صرف اسی بات کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے منکرین کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آئیے اب سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مصباح القرآن، جس میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات. جی، واو کا معنی اور لما جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتابن کتاب. جاء آج کا ہمارا پہلا نیا لفظ. واو کا معنی اور لما جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتابن کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. کتابن سے مراد قرآن مجید ہے. کتابن سے مراد قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب. من عند اللہ اللہ کی طرف سے. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو. یہ کی کس کا معنی ہے؟ لی کا. لی کا معنی کے لیے کی بجائے کا کی کے کو بھی کیا جاتا ہے. لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے. وکانو اور وہ سب تھے، من قبلو اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے. فتح کی دعائیں کرتے تھے یا فتح مانگتے تھے، ایک ہی بات ہے. فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ آخری نبی آ جائے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، کافروں سے مشرکوں سے مل کر ان کے خلاف جہاد کریں گے. اللہ آخری نبی کے ساتھ مل کر کافروں اور مشرکوں کے خلاف جہاد کریں گے. تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. دوبارہ سے دیکھ لیں اسے. ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتابن کتاب،
آخری کتاب قرآن مجید مراد ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور وہ سب تھے، من قبلو اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جن سب نے کفر کیا، دعائیں مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جسے عرفو ان سب نے پہچان لیا۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ تعارف۔ کیا بولتے ہیں؟ تعارف، ایک دوسرے کو پہچاننا۔ تو یہ عرفو ان سب نے پہچان لیا، کفرو سب نے انکار کر دیا، پہچان بھی سب نے لیا اور انکار بھی سب نے کیا، بھی اس کا جب آ گیا ان کے پاس جسے ان سب نے پہچان لیا، سب نے انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما دوسرا نیا لفظ، بئس ما برا ہے جو، ما تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا ماحول، تو بئسا نیا لفظ ہے، بئس ما برا ہے جو، اشتروا ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو۔ ایمان لے آتے تو جنت مل جاتی، ایمان نہیں لائے تو اب جہنم لے لی انہوں نے۔ بئسا برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو۔ وہ کیا ہے جو انہوں نے بیچا؟ ان یہ کہ یکفرو ان سب نے انکار کیا، کفر کافر کفار، این یکفرو یہ کہ ان سب نے انکار کیا، بما اس کا جو، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد میں آ کر انکار کیا، بغاوت کر دی، بغین ضد میں آ کر بغاوت کر دی انہوں نے، ان کے ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے، مراد اس سے نبوت اور رسالت ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، بئس ما برا ہے جو، اشتروا ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یہ کہ یکفروا وہ سب انکار، یہ کہ ان سب نے انکار کیا، بما اس کا جو، انزل اللہ اللہ نے اتارا، بغین ضد میں آ کر بغاوت کرتے ہوئے، ان کہ ینزل اللہ کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلی ہی اپنا فضل، فضل سے مراد نبوت رسالت کا نازل کرنا، من فضلی ہی اپنا فضل، علی من یشا جس پر وہ چاہتا ہے، علی من یشا جس پر وہ چاہتا ہے، من کا ترجمہ پہلے ہوگا، علی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، یشا میں سے جو شاء ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ نبوت اور رسالت کس کو عطا کرنی ہے؟ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس پر وہ مرضی کر دے۔ فباؤ پس وہ سب لوٹے، تیسرا نیا لفظ، فباؤ پس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی انہوں نے مسلسل انکار کیا اور مسلسل اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ فباؤ پس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ اردو میں بولا جاتا ہے اہانت، اہانت مہین رسوا کرنے والا، اہانت امیز رویہ، توہین سب سے آسان کیا ہے؟ توہین، توہین کرنا۔ جی دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضلی ہی اپنا فضل، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ
अपने बंदों में से, फबाऊ पस वो सब लौटे, बिगज़बिन गजब के साथ, अला गज़बिन गजब पर, वलिल काफिरीना और काफरों के लिए, अजाबुन अजाब है, मुहीन रुसवा करने वाला। आवाज मुझे एक बच्चे की ज्यादा आ रही है, बाकी क्या कर रहे हैं? सब मिलके बोला करें ना औलिया किराम। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में तरक्की अता फरमाए। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। 65% अल्फाज उर्दू में, 20% बार बार और 15% आपने याद करने हैं। वाव का माना और, उर्दू में क्या बोलते हैं? अब वो दरगुजर शानो शौकत मालो दौलत, लम्मा जब, और जब, जाअहुम आई उनके पास, पहला नया लफ्ज जाआ आई, हुम उनके पास, किताबुन किताब, किताबुन किताब, उर्दू में क्या बोलते हैं? किताब, कुतुब, किताबें, मिन इंदिल्ला अल्लाह की तरफ से, मिन उर्दू में इस्तेमाल करें, मिन जानब, मिन वन, मिन हैसुल कौम, और इंदा इंदल्लाह माजूर हो, इंदत तलब, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो, माहुम उनके पास है, मा अहलो अयाल मईयत इलाही, वाव का माना और, कानू वो सब थे, मिन कबलू इससे पहले, लफ्ज कबल भी उर्दू में बोला जाता है, चांद दिन कबल, कबल अज वक्त, चंद दिन कबल, कबल अज वक्त, यस्तफ्ती होना वो सब फतह मांगते थे या फतह की दुआएं करते थे। फतह डायरेक्ट बोला जाता है, अलल्लज़ीना उन लोगों के खिलाफ, अला का माना यहां क्या होगा? खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, कफरू जिन सब ने कुफर किया। तो कुफर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुफर, काफिर, कुफार। और जब आई उनके पास किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से जो तस्दीक करने वाली है उसकी, जो उनके पास है तौरात, इंजील वगैरह, और वो सब इससे कबल फतह मांगते थे उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। फलम्मा पस जब, जाअहुम आ गया उनके पास, माँ जो, आरफू उन सब ने पहचान लिया, उर्फ, तारुफ, मारूफ तीनों इसी से हैं। मारफू जिसे उन सब ने पहचान लिया, कफरू उन सब ने इनकार किया, बिही उसका, किताब का भी और रसूल का भी, दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। फलानतुल्लाही पस अल्लाह की लानत है, अलल काफिरीन इनकार करने वालों पर। तो जब आ गया वो उनके पास जिसे उन्होंने पहचान लिया फिर भी इनकार कर दिया, उसका फलानतुल्लाही अलल काफिरीन पस अल्लाह की लानत है काफिरों पर। बेसा बुरा है, माँ जो, बेसा माँ बुरा है जो, इश्तरो उन सब ने बेच डाला, बिही उसके बदले, अनफुसहुम अपनी जानों को। अनफुस किसकी जमा है? नफ्सुन की, नफ्स, नफ्सा, नफ्सी, निजाम तनफ्फुस, अन के, यकफुरु वो सब इनकार करें, बिमा उसका जो, अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, नाजिल, नुज़ूल, शान नुज़ूल, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, बग़यन जिद में आकर, बगावत करते हुए, बागी उर्दू में बोला जाता है। अन के, युनज़्ज़िल अल्लाहु उतारता है अल्लाह ताला, नाजिल करता है अल्लाह ताला, मिन फजलिही अपना फजल, अला मन यशा जिस पर वो चाहता है। यशाओ से मिलते जुलते अल्फाज बताइए, माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। मिन इबादिही अपने बंदों में से, इबाद किसकी जमा है?
आबदुन की, अबद आबिद माबूद इबादत, बिसा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, बुरा है जो उन्होंने बेच दिया उसके बदले अपनी जानों को। और वो क्या है? वो ये बात है ये कि इनकार करते हैं उसका जो अल्लाह ने उतारा है, जिद में आकर के नाजिल कर रहा है अल्लाह अपना फजल जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। फबाऊ, पस वो सब लौटे, फबाऊ पस वो सब लौटे, बिगज़बिन, गजब के साथ, अला गजबिन, गजब पर, वलिल काफिरीना, और काफरों के लिए, अजाबुन, अजाब है, मुहीन, रुसवा करने वाला। फबाऊ पस वो सब लौटे, गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए, और काफरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। आज के हमारे सबक में बुनियादी तौर पर 3 लफ्ज हैं, और पहला लफ्ज 2 मरतबा आया है, जा, पहली जगह आई है किताब, और दूसरी जगह आया है जिसे वो पहचानते थे। बेसमा, बुरा है जो, बाऊ, वो सब लौटे या मुस्तहिक हो गए गजब के। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।